السلام علیکم ناظرین، میں شیخ عثمان زیڈ چینل پہ آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی فاسٹ نیوز پر۔ جنوبی لیبنان کے ایک گاؤں پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک شہری ہلاک اور 9 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ لیبنان کے فوج ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر چین کے خبر رسائی ایجنسی شنہوا کو بتایا کہ اسرائیلی ڈرون نے 2 کاروں پر 6 میزائل داغے، جس کے نتیجے میں پہلی کار میں سوار ایک شہری ہلاک اور دوسری کار میں سوار 8 افراد زخمی ہو گئے۔ شہری کے شمال میں البغولی گاؤں میں سائیکل سوار شخص زخمی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے منگل کے روز جنوبی لیبنان کے سرحدی علاقوں میں 4 قصبوں اور گاؤں کو نشانہ بنایا، جس کے کئی گھر تباہ ہو گئے یا انہیں نقصان پہنچا۔ ایران میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی۔ اس قدرتی آفات میں 4 افراد ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ 120 زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ زلزلے کے یہ جھٹکے صبح خراسان رضوی کے کشمیر کنٹی میں محسوس کیے گئے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ کم سے کم 4 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 120 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ زلزلے کی اطلاع ملنے کے بعد مقامی انتظامیہ نے تلاشی قوتوں کے ساتھ 5 ٹیمیں کشمیر کانٹی کے علاقے میں بھی بھیج دیے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 ایمرجنسی شیلٹر بھی بنائے جا رہے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1:24 پر آنے والے زلزلے نے شہری اور دیہی دونوں علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا ہے کہ آئندہ سال موسم گرما میں آخری حج ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ حج سیزن سال 2026 سے موسمیات تبدیلی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگا۔ ہم 16 سال بعد تک موسم گرما کے حج کا مشاہدہ نہیں کریں گے۔ ترجمان کے مطابق سال 2026 سے مسلسل 8 برس تک حج موسم بہار میں، اس کے بعد مزید 8 سال کے دوران موسم سرما میں حج ہوگا۔ ترجمان حسین القحطانی کا کہنا تھا، موسم گرما کے حج کو 16 سال کے لیے الوداع کہہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال حج کے دوران اوسط درجہ حرارت 45 اور 47 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہا ہے۔ علاوہ ازیں ماہرین کا کہنا ہے کہ حج کے لیے مختلف موسمی ادوار کے حوالے سے ابتدائی تیاریاں کرنا اور ضروری احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے کئی آبادی اور رقبے کے ایک حصے میں اب بھی موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کی سہولات سے محروم ہیں۔ شمالی پنجاب، اندر سندھ، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، گلگت بلٹستان اور سابق فتح کے شہریوں کو معیاری ٹیلی فون کم سروس میسر نہیں ہے۔ تاہم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTI کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک کے 75 سے 77% آبادی کو موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کی سہولت میسر ہے، جبکہ سنہ 2028 تک ملک کے 90% آبادی کو یہ سہولت میسر ہو سکیں گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے ضیوف الرحمان پروگرام کے تعاون سے حج 2024 کے حوالے سے مکہ مکرمہ میں سالانہ اختتامی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کا انتظام وزارت حج و عمرہ کے مرکزی ادارے میں کیا گیا، جس میں حجاج کو بہترین خدمات فراہم کرنے والوں کو اجازت سے بھی نوازا گیا، جبکہ آئندہ حج 2025 کے لیے تیاریوں کے آغاز کا بھی اعلان کیا گیا۔ فاسٹ نیوز کے اہم خبروں کے بعد مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو۔ معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریح
तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.